بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ضمیر مرفوع متصل نکالنے کے لیے بیس تیار کی تھی، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ کس میں سے نکلتی ہے؟ فعل میں سے نکلتی ہے۔ تو جب ہمیں فعل کی پہچان ہی نہیں ہوگی اور ہم یہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ فعل ماضی کو کس طرح پہچاننا ہے اور فعل مضارع کی کیا پہچان ہے، تو پھر ہم جب فعل کو ہی نہیں پہچانتے ہوں گے تو پھر ضمیر کس میں سے نکالیں گے؟ ضمیر مرفوع متصل کس میں سے نکلے گی؟ تو اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلے ماضی کی پہچان سیکھی، پھر اس کے بعد مضارع کی پہچان سیکھی کہ ماضی کو ہم لوگ آخر سے پہچانتے ہیں اور مضارع کو شروع اور آخر دونوں سے پہچانتے ہیں، اور وہ کیا علامات ہیں وہ ہم لوگوں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی۔ تو اب جب آپ لوگوں نے فعل ماضی کی بھی پہچان سیکھ لی اور فعل مضارع کو بھی پہچاننے کا طریقہ آپ کو آ گیا، تو فائنلی اب ہم لوگ ان میں سے ضمائر نکالنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ ان میں سے جو بھی ضمیر نکلے گی، چونکہ یہ فعل ہے لہٰذا اس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل۔ فعل میں سے جو ضمیر نکلے گی وہ ضمیر مرفوع متصل کی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم لوگ فعل ماضی کی بات کرتے ہیں اور ان میں سے ضمائر نکالنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹیبل جو ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا اور پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح سے یاد کر لیا تھا کہ آخر میں جو ان میں اضافہ ہو رہا ہے دراصل ہم انہی سے پہچانتے ہیں، انہی حروف سے ہم لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو ان میں کون کون سے ورڈز تھے؟ یہی اوتتانا، تاتماتم، تیتماتنا، تونا۔ اب دیکھیں میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا اور صرف ایک جملے کی مدد سے آپ کو پورے فعل ماضی کے جو ضمائر ہیں وہ نکالنا آ جائیں گے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا کہ جس چیز کا اضافہ آپ فعل ماضی کے آخر میں کرتے ہیں، کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ اوتتانا، تاتماتم، تیتماتنا، تونا، یہی آخر میں لگاتے ہیں نا، اور اسی سے پہچانتے ہیں آپ کہ یہ فعل ماضی ہے یا نہیں ہے۔ تو دراصل یہی تو ضمائر ہوتے ہیں، یہی تو فعل ماضی کی ضمیریں ہوتی ہیں، اور اسی کو تو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی کی تو ضمائر نکالنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے ضربتو میں کون سی ضمیر ہے؟ تو ضمیر۔ ضربنا میں نا ضمیر، ضربتا میں تا ضمیر، ضربو میں واو ضمیر، ضربا میں الف ضمیر۔ تو کتنا آسان ہو گیا کہ آپ نے آخر میں دیکھا اور آخر سے ہی آپ پہچان رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی بھی مشکل سا صیغہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فار ایگزامپل استیقظتو، بتائیے یہ فعل ماضی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کس سے پہچانا؟ آخر میں دیکھا، آخر میں کیا ہے؟ تو ہے، استیقظتو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے۔ جب آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تو اب بتائیے اس میں ضمیر کون سی ہوگی؟ تو، کیونکہ آخر میں جو اضافہ ہوتا ہے دراصل وہی کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے۔ تو اس کو میں کیا کہوں گا؟ ضمیر مرفوع متصل۔ اسی طرح انعمتا اگر میں پوچھوں تو آپ بولیں گے تا ضمیر ہوگی اس میں۔ اسی طرح اگر میں پوچھوں اعطینا، اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ نا ضمیر ہوگی۔ تو اس طرح آپ کو فعل ماضی کی جو ضمائر ہیں وہ نکالنا آ گئے۔ لیکن یہاں پر ایک آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آخر میں جو آپ نے کہا کہ اضافہ ہوگا وہی اس کی ضمیر ہوگی، اور اس ضمیر کو ظاہر سی بات ہے ضمیر مرفوع متصل کہیں گے کیونکہ فعل میں سے نکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہم نے مان لی۔ لیکن جو پہلا والا صیغہ ہے اس میں تو کوئی اضافہ ہی نہیں ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دربت والا صیغہ ہوتا ہے نا، چوتھا صیغہ جو ہوتا ہے واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے، اس میں جو تا ہوتی ہے دراصل یہ ضمیر نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تائے تانیث ہوتی ہے، یعنی یہ مؤنث ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب اس میں بھی جو آخر میں اضافہ ہے یہ اصل میں ضمیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دو الگ صیغے ہو گئے۔ کون سے؟ واحد مذکر غائب، کیونکہ اس میں آخر میں اضافہ ہو ہی نہیں رہا، تو اس میں کون سی ضمیر ہم ڈکلیئر کریں گے؟ اور آپ نے یہ کہا کہ دربت میں تا جو ہے یہ آخر میں اضافہ دراصل یہ مؤنث ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ تو یہ تو دو ایکسیپشنل کیسز ہو گئے۔ تو ہاں دیکھیے اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ فعل ماضی کو بریک کر دیا، 12 صیغے الگ کر دیے ان دو صیغوں کے علاوہ، اور دو صیغے جو ہے وہ الگ کر دیے۔
12 صیغوں میں تو وہی لا اپلائی ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو آخر میں اضافہ ہو رہا ہے دراصل وہی کیا ہے، اس کی ضمیر ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 صیغے ہیں یہ، ان کا رول یہ ہے کہ اس میں سے چونکہ آخر میں اضافہ نہیں ہے لہٰذا یہ کہ اس میں سے ضمیر نکالی جائے گی جو کہ پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ تو ہم کیا کریں گے، اس میں سے ضربہ میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے اور ضربت میں سے ہیا ضمیر نکالیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا پورا فعل ماضی جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں ایک پوائنٹ اور، وہ یہ ہے کہ ضربتا، یہ جو تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو تا ہے نا، یہ اصل میں تائے تانیث ہی ہے۔ یہ ضربت تھا، ضربتا تثنیہ بنایا تو آخر میں الف لگا دیا۔ تو یہ جو ضربت میں تا تھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ مؤنث والی ہے، اور مؤنث کا ہی ہمیں تثنیہ بنانا ہوا تو ہم نے کیا کیا، آخر میں الف لگا دیا۔ کیونکہ اگر آپ نے پڑھا ہو صرف میں تو ہم جب تثنیہ بناتے ہیں ماضی میں تو ہم الف لگا دیتے ہیں۔ تو ضربت کا تثنیہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ضربتا۔ تو یہ جو تا ہے یہ دراصل ضمیر والی نہیں ہے، بلکہ یہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے، یہ مؤنث ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ضربتا میں جو ہے الف ضمیر ہوگی، تا الف ضمیر نہیں ہوگی۔ اس اشکال کو آپ پہلے ہی ختم کر دیجئے گا۔ تو اب جو آپ کے سامنے ٹیبل ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ضربہ میں سے ہوا ضمیر نکلی، ٹھیک ہے، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا ضمیر نکلی تھی اور یہ ایکسیپشنل کیس تھا۔ اس کے علاوہ ضربتا میں الف ضمیر، تا اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ضربنا میں نا ضمیر، اور پھر آخر جو نیچے حاضر اور متکلم کے صیغے ہیں اس میں وہی تا تماتم، تی تماتنا، تونا، یہ سمپل سا ہے آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر جو ہے آپ ایک بات یاد رکھ لیں اور ایک ٹرم یاد رکھ لیں، وہ کیا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مستتر۔ مستتر اصل میں ورڈ ہے جو کہ ستر سے نکلا ہے، اور ستر کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھپانا۔ عورتوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا مستورات کہتے ہیں، مستورات جن کو چھپایا جائے، تو وہ بھی ستر سے نکلا ہے۔ تو مستتر بھی ستر سے ہی نکلا ہے۔ مستتر کا مطلب چھپی ہوئی چیز جو ہوتی ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ جو پورا فعل ماضی ہے ان میں کوئی ایسی ضمیریں تھیں جو چھپی ہوئی تھی اور ہم نے پھر نکالی ہیں اندر سے؟ آپ بولیں گے بالکل، ہم نے 2 ایسے صیغے تھے جن میں سے نکالی، اور وہ کون کون سے تھے؟ ضربا میں سے نکالی، اس میں ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، چھپی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے اندر سے نکالی، تو یہ چھپی ہوئی تھی ایک۔ دوسری کون سی تھی؟ ضربت والی، اس میں تا کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا تھا بلکہ اندر سے کون سی ضمیر نکلی تھی؟ ہیا، جو کہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ باقی جو صیغے تھے ان میں ساری ضمیریں سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ان 2 صیغوں میں سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس کا مطلب وہ چھپی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو واحد مذکر غائب ہے اور واحد مؤنث غائب ہے، ان میں سے ضمیریں جو نکلتی ہیں وہ مستتر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ آپ بولیں گے بالکل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسری ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بارز۔ بارز کا مطلب جو سامنے ہو، جو نظر آ رہی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 12 صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کے، یہ جو 2 صیغوں کے علاوہ جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان میں ضمیر بارز ہوتی ہے کیونکہ سامنے آ رہی ہوتی ہے؟ آپ بالکل ایگری کریں گے، آپ بولیں گے کہ آخر میں دیکھیں نا، تا تماتم، تی تماتنا سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ جو 12 صیغے ہیں ان میں آپ ضمیر کو بارز کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب فعل ماضی میں 2 ضمائر مستتر ہوتے ہیں اور 12 ضمیریں بارز ہوتی ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم لوگ فعل مضارع کی جانب آتے ہیں اور اس میں سے ضمیر نکالنا سیکھتے ہیں۔ اس میں سے بھی ضمیر نکالنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے نا کہ فعل مضارع کے آخر میں کتنی چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے؟ 5 چیزوں کا اضافہ، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ الف نون، واو نون، یا نون، نون اور دمہ۔ اب اگر میں بات کروں تو کتنے صیغوں کے آخر میں دمہ آتا ہے؟ ٹوٹل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں نا، تو کتنے صیغے ہیں جن کے آخر میں دمہ آتا ہے؟ 5 صیغوں کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے یدربو، تدربو، تدربو، ادربو اور ندربو، یہ 5 صیغوں کے آخر میں دمہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 کی کیٹیگری آپ الگ بنا دیں۔ اس کے علاوہ جو جن کے آخر میں دمہ نہیں آتا، یعنی الف نون آئے گا، واو نون آئے گا، یا نون آئے گا یا پھر نون آئے گا، تو یہ 9 صیغے بنیں گے۔ ظاہر سی بات ہے 14 میں سے اگر آپ 5 نکال دیں تو پھر 9 صیغے بچیں گے۔ تو اس وجہ سے 9 صیغوں کے آخر میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں، باقی 5 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں دمہ آتا ہے۔ جب یہ کلاسیفیکیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب دیکھیے پہلے ہم 9 صیغے سمجھ لیتے ہیں۔ 9 صیغوں کے آخر میں کیا کیا آتا ہے؟ الف نون، واو نون، یا نون اور
نون۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخر میں چیزیں لگتی ہیں نا، کون کون سی، الف نون واو نون یا نون، اس میں آپ نون کو ہٹا دیں، اس نون کو ہٹا کر باقی جو چیز بچے گی وہی اس کی ضمیر ہے۔ اب الف نون میں سے نون ہٹا دیں تو الف بچا، تو یہی اس کی ضمیر۔ جیسے یدربانی، اس میں سے نون ہٹا دیں، الف نون آ رہا ہے تو نون ہٹا دیں، الف بچا، تو یہی ضمیر ہو گئی اس کی۔ اسی طرح تدربانی، نون ہٹا دیں آخر میں سے، الف بچا، یہی اس کی ضمیر۔ یدربون تدربون میں سے واو نون آ رہا ہے ان میں، تو آپ آخر میں نون ہٹا دیں، واو بچے گا، وہی اس کی ضمیر۔ تدریبینہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا، آپ ان کے آخر میں سے نون ہٹا دیں، یا بچے گا، یہی اس کی ضمیر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نون ہوگا اگر اسی کو ہٹا دیں گے تو پھر بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا، یدربنا تدربنا میں سے نون ہی ہٹا دیں گے تو پھر بچے گا کیا؟ اس وجہ سے ان کو آپ رہنے دیں۔ بس آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہی انٹیوں والے صیغے ہیں، ان انٹیوں کو آپ نے کبھی نہیں چھیڑنا، بس ان کو ایسے ہی رہنے دیں، یہ مبنی والے صیغے ہیں، ان کو بس جانے دیں ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ باقی جو الف نون واو نون یا نون والے صیغے تھے، ان میں نون کو ہم نے کنسیڈر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون بہت زیادہ نازک ہے، اس کو بہت زیادہ نیسویٹا کی ضرورت ہے، بہت کمزور ہے بیچارہ۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بعض اوقات گر جاتا ہے، جب یہ گر جائے گا تو پھر ہم ضمیر کس کو قرار دیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ کمزور ہے، اس کو آپ جانے دیں۔ آگے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، جب عوامل ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض اوقات یہ گر جاتا ہے، جب یہ گر جائے گا تو پھر ہمیں ضمیر نکالنے میں پرابلم ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، بس الف واو یا کو کنسیڈر کیا اور یہی اس کی ضمیریں ہو گئیں۔ تو یہ دیکھیں 9 ضمیریں آپ کو نکالنا آ گئیں فعل مضارع میں سے، یعنی 9 صیغوں میں سے ضمیریں نکالنا آپ کو آ گئیں۔ اب ہم لوگ جو دمہ والے صیغے ہیں 5، یدربو تدربو تدربو ادربو اور ندربو، ان میں سے ضمیر نکالنا سیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہم لوگ جو ہے نا پھر سے 2 کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں۔ اوپر والے جو 2 صیغے تھے نا، جو ہم نے ماضی میں بھی یاد ہے الگ کر دیے تھے، دربا اور دربت والے صیغے الگ کر دیے تھے، اور اس میں سے کون سی ضمیر نکال دی تھی؟ ہوا اور ہیا۔ یہاں سیم معاملہ ہے، ادھر بھی ہم نے کیا کیا کہ وہ یدربو اور تدربو، یعنی اوپر والے جو 2 صیغے تھے نا، جیسے ہم نے ماضی میں الگ کیا تھا ویسے ہی ہم نے یہاں بھی الگ کر دیا۔ تو یدربو اور تدربو، یہ جو اوپر والے جو 2 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، اس کو ہم نے الگ کر دیا، یہ 2 کی کیٹیگری الگ ہو گئی دمہ والے صیغوں میں سے، اور باقی جو نیچے والے تھے یعنی حاضر کا ایک اور متکلم کے دونوں، یہ دونوں صیغے تدربو ادربو اور ندربو، یہ ان کی کیٹیگری الگ بن گئی۔ اب یہاں پر آپ ایک بات یاد کر لیں، دین پھر ہم لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ ہم نے یہ 2 کیٹیگریز بنائی ہی کیوں ہیں۔ ہم ایک ہی کیٹیگری میں اس کو رکھ لیتے دمہ والے صیغوں کو، تو ہم نے 2 کیٹیگریز کیوں بنائی ہیں اس کی؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو دمہ والے صیغے ہیں، ان میں سے ضمیریں چھپی ہوئی جو نکلیں گی وہ کون سی ہوں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دمہ والے صیغوں کے آخر میں کیا کچھ ملا ہوا ہے، کیا کچھ آخر میں لگا ہوا ہے، الف نون واو نون یا پھر نون جس کو ہم ضمیر قرار دیں؟ نہیں، تو اس کا مطلب ان میں سے اندر سے ضمیر نکلے گی۔ اب کیا میں ان 5 دمہ والے صیغوں میں سے جو ضمیر نکلے گی اس کو بارز کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ بارز کون سی ہوتی ہے؟ جو ظاہر ہو، جو سامنے لکھنے پڑھنے میں آئے، جو سامنے ظاہر ہوتی ہے اس کو ہم بارز کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ 5 صیغوں میں سے آگے ضمیر چونکہ ہے ہی نہیں، کچھ ملا ہوا نہیں ہے جس کو ہم ضمیر قرار دیں، اندر سے ضمیر نکلے گی، چھپی ہوئی نکلے گی، اس وجہ سے ہم اس کو بارز نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مستتر کہیں گے۔ تو پہلی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان 5 صیغوں میں سے جو ضمیر نکلے گی وہ کون سی ہوگی؟ مستتر ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا کہ ان کیٹیگریز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پہلی کیٹیگری ہے یہ وہی کیٹیگری ہے جو ہم نے ماضی میں کی تھی۔ جس طرح ماضی میں واحد مذکر غائب میں سے کون سی ضمیر نکلی تھی؟ دربا میں سے ہوا، بالکل اسی طرح یہاں پر جو واحد مذکر غائب ہے یدربو، اس میں سے بھی ہوا نکلے گی۔ جس طرح وہاں پر واحد مؤنث غائب یعنی دربت میں سے کون سی ضمیر نکلی تھی؟ ہیا، بالکل اسی طرح یہاں بھی تدریبو میں سے ہیا ضمیر نکلے گی۔ تو یہ پہلی کیٹیگری تو آپ کو بالکل بھی کنفیوز نہیں کرے گی، اور اس میں کوئی یاد کرنے والی بھی چیز نہیں ہے۔ جب آپ نے ماضی یاد کر لیا تو آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے واحد مذکر حاضر، اس میں سے کون سی ضمیر نکلے گی؟ انتا۔ اس کے بعد واحد متکلم، اس میں سے کون سی ضمیر نکلے گی؟ انا، اور جمع متکلم اس میں سے نحنو ضمیر نکلے گی۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا، اور بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اب جا کر آپ نے واحد متکلم کے صیغے میں سے
انا نکالنا سیکھی ہے۔ تو جو لوگ علم والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ اپنے اندر سے واحد متکلم میں سے، متکلم کیا ہوتا ہے؟ جس میں اپنی بات کی جائے، اور واحد متکلم جس میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ اپنے واحد متکلم میں سے مستتر یعنی پوشیدہ ضمیر انا نکالنا سیکھ جاتے ہیں، دراصل وہی لوگ علم والے اور حلم والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا ذاتی محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے اندر سے جو باطنی بیماریاں ہیں ان کو دور کرتے رہیں۔ اب ہم نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو ضمہ والے 5 صیغے ہوتے ہیں، ان کی ہم نے مزید 2 کلاسیفیکیشن کیوں کی اور مزید 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیوں کر دیا؟ 3 صیغے الگ کر دیے، 2 صیغے الگ کر دیے، جبکہ فعل ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ فعل ماضی میں 2 صیغے ایسے تھے جو مستتر تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس میں سے ضمیر جو تھی ضربہ میں سے ہوا اور ضربت میں سے ہیا، چھپی ہوئی تھی، ہم نے نکالی، چھپی ہوئی ضمیر کو مستتر کہتے ہیں۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 5 صیغے ہیں ان میں سے اندر سے ضمیر نکل رہی ہے، ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو، اندر سے ضمیر نکل رہی ہے تو چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے تو پھر مستتر ہے۔ تو وہاں تو مستتر کی کوئی تقسیم مزید نہیں کی تھی، یہاں پر ہم نے مستتر کی تقسیم کیوں کی ہے؟ ان 5 صیغوں کو مزید 2 حصوں میں کلاسیفائی کیوں کیا؟ تو اس بات کو سمجھتے ہیں ایک مثال سے۔ بہت آسان سی مثال آپ کے سامنے ہے، وہی ضربہ رافع اور ضربت عروج، بار بار وہی زید، عمر، بکر، ہندا، فاطمہ وغیرہ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر نام چینج کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں ضربہ رافع میں اور ضربہ میں، اس کی کاؤنٹر مثال جو ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اگر آپ سے میں پوچھوں فرق کیا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ پہلی والی مثال میں جو فاعل ہے، مارنے والا ہے، مارنے والی بات چل رہی ہے تو مارا رافع نے، مارنے والے کا نام جو ہے وہ ذکر ہے، جبکہ جو دوسری مثال ہے ضربہ، اس کی کاؤنٹر مثال، اس میں مارنے والے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہ کرنا ہے کہ ضربہ رافع میں سے ضربہ جو ہے اس میں ہوا ضمیر نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی والی مثال میں ہم لوگ ہوا ضمیر نہیں نکالیں گے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آگے اس میں ظاہر اگر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اندر سے ضمیر نہیں نکالتے۔ واحد مذکر غائب کا بھی یہی مسئلہ ہے اور واحد مؤنث غائب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے پرائیورٹی دیتے ہیں اس میں ظاہر کو، کہ آگے اگر مارنے والے کا، کام کرنے والے کا ذکر موجود ہے، فاعل کا ذکر موجود ہے، اس میں ظاہر موجود ہے، تو پھر ہم لوگ اس کے اندر سے ضمیر نہیں نکالتے۔ تو پہلی والی جو دونوں مثالیں ہیں اس میں سے ضمیر نہیں نکلے گی، جبکہ دوسری والی جو مثالیں ہیں، اس کی کاؤنٹر مثالیں ہیں، اس میں سے ضمیریں نکلیں گی کیونکہ آگے اس میں ظاہر نہیں آ رہا۔ یہی سیم معاملہ جو ہوگا وہ فعل مضارع کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو ماضی کی مثالیں تھیں، اب ہم لوگ مضارع کی مثال دیکھیں تو دیکھیں صیغہ چینج ہے، بس کیا ہے؟ یضربو اور تضربو، یہی سارا مسئلہ، یہی کانسیپٹ یہاں پر بھی ہے کہ یضربو میں سے ضمیر اس وقت نکلے گی جب آگے فاعل موجود نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس وقت ضرورت ہے ہم لوگ اس وقت نکال لیں گے، لیکن جب آگے فاعل آ رہا ہوگا تو پھر آپ کو ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی مسئلہ تضریبو کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں سے جو ضمیر نکلتی ہے وہ آپشنل ہوتی ہے، یعنی نکال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی نکال سکتے، جبکہ یہ جو 3 صیغے ہوتے ہیں نا الگ، جو ہم نے فعل مضارع میں الگ کر دیے تھے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور تثنیہ اور جمع متکلم، یاد رکھیے گا ان 3 صیغوں میں سے چاہے فاعل موجود ہو، ویسے تو نہیں ہوگا، آگے فاعل نہیں آئے گا، لیکن بفرض محال اگر آ بھی جائے تو پھر ہم اس میں سے ضمیر لازمی نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ضمیر نکالنا واجب ہے، جبکہ وہ جو 2 صیغے تھے ان میں ضمیر نکالنا جائز تھی، یعنی آپشنل تھی۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو بارز والی صیغے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی ضمیر ہمیں نکالنی ہی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم لوگ آگے اسم کو نہیں دیکھتے کہ بھائی اگر اسم آ رہا ہوگا تو پھر ہم یہ سامنے جو ضمیر ہے اس کو ڈکلیئر کریں گے۔ فار ایگزامپل ضربو آیا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے اسم آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو فاعل بنا دیں گے اور واو کو اگنور کر دیں گے، نہیں، ادھر ہم لوگ واو کو ہی ضمیر بنائیں گے۔ تو جو بارز ضمیریں ہوتی ہیں فعل ماضی میں 12 صیغے اور فعل مضارع کے 9 صیغے، ان میں جو ضمیر ہوگی اسی کو ہم فاعل لازمی بنائیں گے، اور اسی طرح یہ جو فعل مضارع کے یہ جو 3 صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور تثنیہ اور جمع متکلم، ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی ضمیر نکالنا واجب ہوتا ہے۔ بس جو ایکسیپشنل کیس ہے وہ سمجھیں واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب کا، کہ یہاں پر چھپی ہوئی ضمیر کو نکالنا آپشنل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو 2 طرح کے صیغے ہیں ان میں بھی ضمیر چھپی ہوئی ہے،
اور یہ جو 3 طرح کے ہیں ان میں بھی چھپی ہوئی ہے، یعنی یہ 2 بھی مستتر کہلائیں گے اور یہ 3 بھی مستتر کہلائیں گے۔ فرق کہاں پر آئے گا؟ فرق یہاں پر آئے گا کہ یہ جو 2 صیغے ہیں ان میں سے ضمیر نکالنا جائز ہے، آپشنل ہے، لیکن یہ جو 3 صیغے ہیں ان میں سے ضمیر نکالنا واجب ہے۔ لہٰذا واجب اور مستتر دونوں کو ملا دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ واجب الاستتار ہے۔ واجب الاستتار کا مطلب بھی وہی ہے کہ اس میں سے جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو نکالنا واجب ہے، اور جائز الاستتار کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو نکالنا جائز ہوگا۔ تو اب اگر اس پورے چارٹ کا خلاصہ کیا جائے تو وہ اس صورت میں آپ کے سامنے ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل فعل میں سے نکلتی ہے، اور فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی ہوگا یا پھر فعل مضارع ہوگا۔ فعل ماضی کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل مضارع کے بھی 14 صیغے۔ اب یہ جو 14 صیغے ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم نے بریک کر دیا، 12 اور 2 کا ریشو بنایا۔ 12 صیغے وہ تھے کہ جن کے آخر میں جو ملا ہوا تھا وہی ان کی ضمیر تھی، جبکہ جو 2 صیغے تھے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہوا اور ہیا، ان کے اندر سے نکالتے ہیں۔ کیا ضروری ہے نکالنا؟ نہیں، اگر فاعل ہوگا تو پھر ہم نہیں نکالیں گے، اگر آگے فاعل نہیں آ رہا ہوگا تو پھر ہم نکال لیں گے کیونکہ اس وقت ضرورت ہوگی۔ تو یہاں واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، تو دونوں کو ملا دیا تو پھر واجب الاستتار۔ اور 12 صیغے تھے، ان کے آگے چونکہ ملی ہوئی تھی، لکھنے پڑھنے میں آ رہی تھی، اس وجہ سے ہم نے اس ضمیر کو کہا یہ بارز ضمیریں ہیں، یعنی الف واو یا، الف واو تا تماتم تی تماتن، یہ سب جو ضمیریں ہیں یہ بارز کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جو ہے وہ مضارع کی کہانی ہے۔ مضارع میں ہم نے 9 اور 5 کا ریشو بنایا۔ 5 صیغے دمہ والے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ 2 طرح کے صیغے وہ تھے کہ جن کے اندر سے ضمیر نکالنا آپشنل تھی، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جائز الاستتار ہے، اور 3 صیغے ایسے تھے دمہ والوں میں سے کہ جن کے اندر ضمیر پوشیدہ تو تھی لیکن ان کے اندر سے ضمیر نکالنا واجب تھی، ضروری تھی۔ آگے بفرض محال اگر فاعل آ بھی جائے، ویسے نہیں آئے گا لیکن اگر آ بھی جائے تو اس کے اندر سے ضمیر لازمی طور پر نکلے گی، اور وہ کون سی ہے؟ انتا، انا اور نحنو۔ کون کون سے صیغوں میں سے وہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو تھے مستتر والے صیغے، ٹھیک ہے، واجب الاستتار اور جائز الاستتار۔ اس کے بعد جو 9 صیغے ہیں، چونکہ ان کے آخر میں الف نون، واو نون، یا نون اور نون لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے میں ضمیر آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو بارز کہیں گے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ کے ذہن میں ازبر یاد ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں ہم وقت ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو ضمیر مرفوع متصل نکالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔